قسط نمبر 3 جستجو سرچ۔ ماریا ابھی خود سے باتیں کرنے میں محو گفتگو تھی کہ اس کے کانوں میں خورشید خان کی آواز پڑی۔ ماریا بیٹے کہاں رہ گئیں؟ مہمان کو دیر نہیں کرواتے بچے، جلدی لے آؤ، انہوں نے نرم آواز میں کہا۔ بس آئی ابا۔ ماریا اپنے والد کی آواز سے ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ ارے رہنے دے چچا، میں بس جانے ہی والا تھا، آپ کو اتنی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہو برخودار؟ تکلف کیسا؟ تم تو ہمارے مہمان ہو، اور اب تو دوست بھی۔ میزبان پر لازم ہوتا ہے مہمان کا خیال رکھنا، انہوں نے بہت اپنائیت سے کہا۔ آلیان خان ان کی بات پر ہولی سے مسکرا دیا۔ اتنے میں ماریا سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے آنگن میں داخل ہوئی۔ ایک بار پھر آلیان خان کی بھوری آنکھیں اس کی سبز آنکھوں سے ملی، اور ایک بار آلیان خان کو اپنی کائنات تھمتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ان سبز آنکھوں کی سحر نے اسے پہلی بار ایک اپنائیت کے احساس سے روبرو کروایا۔ اس کی اتنی بے تکلفی پر دیکھنے پر ماریا کے ہاتھوں میں لرزش ہوئی تھی کہ تبھی خورشید خان کی آواز آنگن میں گونجی تھی۔ ارے ماریا، آ گئی تم؟ اور خورشید خان کی آواز کانوں میں پڑنی ہی تھی کہ آلیان خان ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا اور اپنی نظریں فوراً جھکا لی تھیں۔ خورشید خان اٹھتے ہوئے ماریا سے ناشتے کی ٹرے لے چکے تھے، اور ماریا اپنے والد کو ناشتہ دے کر باورچی خانے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ اب انہوں نے ناشتہ قالین پر بچھی چھوٹی سی میز پر لگا دیا تھا اور آلیان کو ناشتے کا کہا۔ آلیان خان نے نان کا ٹکڑا لیا اور منہ میں رکھا۔ اسے پتہ نہیں کیوں نان اتنے لذیذ دے لگے کہ وہ بنا رکے دوسرا نوالا بھی توڑ چکا تھا۔ آلیان کو اتنی رغبت سے کھاتے دیکھ کر وہ مسکرائے اور نرمی سے بولے، اور بتا برخودار، کیا کام کرتے ہو؟ کچھ نہیں چچا، بس ایک جستجو میں ہوں، باطل کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے اپنے لوگوں کو ایسے برباد ہوتے ہوئے دیکھ کر۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے چچا، جب بنا جانے یہ لوگ ہمیں دہشت گرد بلاتے ہیں، جب مائیں اپنے بچوں کو گھر سے نکلتے وقت اس آس سے دیکھتی ہیں کہ شاید وہ واپس نہ لوٹیں۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب ہر روز ایک باپ اپنی اولاد کھوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا چچا یہاں دہشت گرد کون ہیں، پر میں یہ جانتا ہوں میرا کشمیر اس سے بھاری نقصان اٹھا رہا ہے۔ ہمارے بچے بم، گولی، میسائل، پٹاخے کی آواز سن کر بڑے ہوتے ہیں۔ ہم ہر صبح یہ سوچ کر اٹھتے ہیں کہ آج پھر کانوں میں روز کی طرح بم، پٹاخے، میسائل کی آواز گونجے گی۔ یہ کہہ کر آلیان خان نے اپنی نظریں جھکا لی۔ خورشید خان اداسی سے مسکراتے ہوئے بولے، جانتے ہو آلیان، جن کی آزمائش سخت ہوتی ہے نا، ان کے بخت بہت بلند ہوتے ہیں۔ اور تمہیں پتہ ہے انسان کی آدھی جیت وہاں ہوتی ہے جب وہ حق اور باطل میں فرق سمجھ لیتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ روز کی جنگ، یہ روز کے دھماکے، یہ جو بھی فلسطین، غزہ، سوڈان، سیریا، چائنا میں ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ صرف ہمارا امتحان ہے؟ نہیں بچے، یہ پوری امت مسلمہ کا امتحان ہے۔ یہاں ہر دن ایک نیا امتحان ہے۔ جانتے ہو اللہ نے اس دنیا کو مکڑی کے جالوں سے کیوں مشابہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم سب کہیں نہ کہیں مکڑی کی طرح ہیں۔ ہم سب اپنے لیے روز جالے بناتے ہیں اور اس جستجو میں لگے ہوتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنا جالا تیار کر لیں گے۔ ایک دن ہمارا مالک ان جالوں کو صاف کر دے گا، جس سے ہمیں خیال آتا ہے اپنی صفائی کا۔ بالکل ایسے ہی عالیہ نے غور سے اس درمیانے عمر کے شخص کو دیکھا۔ اسے پہلی بار کوئی شخص اتنا گہرا لگا۔ مجھے پتا ہے ایک دن تم بھی اپنی اس جستجو میں ضرور کامیاب ہوگے، لیکن ایک فرق اپنے مشن میں ضرور رکھنا، اور وہ ہے حق اور باطل کا فرق۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے بہت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، اللہ تمہیں کامیابی دے، تمہارا بخت کسی روشنی کی طرح روشن ہو۔ اور یہ کہنا تھا کہ آلیان ان سے گلے لگ گیا۔ اچھا چچا، میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ کچن میں کھڑی ماریا جو آلیان خان اور خورشید خان کی باتیں سن رہی تھی، اس نے اپنی سبز آنکھیں اپنے دوپٹے سے صاف کی۔ ہاں وہ ایسی ہی تھی، بالکل چڑیا کی طرح نرم دل رکھنے والی۔ آلیان خان خورشید خان کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر نکل رہا تھا کہ اس کی نظر سامنے کھڑی ماریا کی بھیگی ہوئی سبز آنکھوں میں پڑی۔ ایک پل کو جیسے دھڑکن نے تیز رفتار لی تھی، اگلے پل اس نے اپنی نظریں جھکا لی تھی اور تیز رفتار کے ساتھ وہ دروازہ پار کر چکا تھا۔ کچن میں کھڑی ماریا کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ حیدرآباد۔ اس نے اپنے بیگ کو نیچے رکھا اور کھڑکی کے پاس جا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں دعا مانگی، یا اللہ میرے لیے علم کے راستے کو آسان فرما، میرے لیے رحمت اور کامیابی کے دروازے کھول دے۔ اپنا بیگ زمین پہ رکھنے کے بعد مریم نے کمرے کی صفائی شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے گیلے کپڑوں کو دیواروں سے صاف کیا، پھر جھاڑو سے پنکھے پر جمی دھول اتاری، باتھ روم کو دھویا، فرش کو صاف کیا اور بیڈ کو ٹھیک کر کر اس پر سفید چادر بچھا دی۔ اس نے اپنی چھوٹی سی اسٹڈی ٹیبل کو بھی بڑے اہتمام سے آرگنائز کیا، جیسے وہ اس کمرے کو نہیں اپنی نئی زندگی کو آرگنائز کر رہی ہو۔ تھکن کی وجہ سے فی الحال اس نے اپنا بیگ ویسے ہی المیرا میں رکھ دیا اور اس میں سے نرگسی رنگ کا سوٹ اور ٹراؤزر نکال کر فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ ابھی کمرے سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ کھڑکی کے پاس سے اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔
اذان، وہ پکار جو روز 5 مرتبہ انسان کو اس کے رب کی طرف بلاتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، دوڑو نماز کی طرف، دوڑو کامیابی کی طرف۔ کتنی عجیب بات ہے نا، کسی دنیا کے کسی باس یا سپروائزر کا ایک میسج آ جائے تو ہم ان کے حکم ماننے میں لگ جاتے ہیں اور تمام کام چھوڑ دیتے ہیں، مگر جب کائنات کا مالک، کائنات کا خالق، دونوں جہاں کا بادشاہ ہمیں بلاتا ہے تو ہم کتنی دیر کر دیتے ہیں اس کی طرف پلٹنے میں۔ اذان سنتے ہی مریم نے خوشی اور سکون کے ساتھ وضو بنایا، پھر اس نے آہستہ آہستہ نماز ادا کی۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نے تسبیح فاطمہ پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھائے بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل تیز دھڑک رہا تھا کیونکہ وہ پہلی بار اپنا گاؤں، اپنا گھر اور اپنے لوگوں سے اتنی دور آئی تھی۔ اس نے روتے روتے دھیمی آواز میں دعا مانگی، یا اللہ مجھے ہمیشہ حق پر قائم رکھنا، میرا امتحان میری ہمت سے زیادہ نہ لینا، ہو سکتا ہے میں کمزور پڑ جاؤں، میں ایک انسان ہوں اور تو دلوں کے حال جانتا ہے، میں نے اپنا گاؤں، اپنے لوگ صرف علم کے لیے چھوڑے ہیں، میرے علم میں برکت عطا فرما اور مجھے اس کا نور عطا کر اور مجھے ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھ، آمین۔ نماز ادا کرنے کے بعد مریم بیڈ پر لیٹی اور کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ شام کے قریب 5 بجے دروازے پر ہونے والی دستک سے اس کی آنکھ کھلی۔ مریم جلدی سے اٹھی، اپنا حجاب ٹھیک کیا اور دروازہ کھولا۔ دروازے کے باہر ایک عمر رسیدہ خاتون کھڑی تھی۔ انہوں نے بڑے سلیقے سے اپنے بال سٹائل کیے ہوئے تھے، کانوں میں گولڈن ایئر رنگس پہنے ہوئے تھے جو ہلکی روشنی میں چمک رہے تھے اور ہاتھوں میں گولڈن کلر کی نازک سی بریسلیٹ پہنی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا اور ان کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ ہاتھ میں ایک تھالی تھی جو سفید دسترخوان سے ڈھکی ہوئی تھی اور اس میں بریانی کی ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی۔ مریم کچھ